بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں جی الوحدۃ العاشرہ، 10واں یونٹ العربیہ بین یدیک۔ یہ اس کا موضوع ہے جی الجو۔ الجو تین طرح کے نا آپ کو نام ملنے والے ہیں موسم کے حوالے سے، آپ کو اسکرین پہ دکھائی دیا کریں گے، کتابوں میں ملیں گے آپ کو، خبروں میں۔ ایک ہے الجو۔ الجو کا اگر میں تلفظ کروں صحیح طریقے سے ترجمہ کروں انگلش میں، تو یہ ہوگا ایٹماسفیئر کے معنوں میں، ایٹماسفیئر، ٹھیک ہے۔ جو کا مطلب ہوگا موسم، حال جس کو کہتے ہیں، حال کیا ہے۔ تو یہ منٹوں پہ بھی ہوتا ہے، گھنٹوں میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، دنوں میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ جو ہوتا ہے، جو موسم ہوتا ہے، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں نا، کہ گرم ہے، سرد ہے، کیسا چل رہا ہے، اس کو بولتے ہیں الطقس۔ طقس جس کو ہم ویدر بولتے ہیں، ویدر، یہ ہے جی الطقس۔ آپ کو عربی جو اخبارات آپ دیکھیں گے، ٹی وی پہ دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو ملا کرے گا الطقس، طقس کے نام سے، ٹھیک ہے جی۔ طقس کا مطلب ہوگا ویدر، اوپر ایٹماسفیئر، نیچے والا ہے طقس، اس کا مطلب ہو جائے گا ہمارے پاس ویدر۔ اور ایک تیسرا لفظ آپ کو دکھائی دے گا مناخ، لفظ ہے مناخ۔ مناخ کا مطلب ہوگا کلائمیٹ، جسے کہتے ہیں نا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ تو یہ جو طقس ہوتا ہے یہ مہینوں پہ مشتمل ہوتا ہے، سیزنز چلتا رہتا ہے، موسم جو ویدر ہوتا ہے۔ جو مناخ ہوتا ہے، کلائمیٹ ہوتا ہے، یہ پھر سالوں پر محیط ہوتا ہے، یہ بالکل ہی بدل جاتا ہے، ماحول ہی بدل جاتا ہے پورے عرض کا۔ تو یہ تین لفظ آپ کو ملا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، طقس اور مناخ کا بعد میں آئے گا، تو پھر ہم اس کے حوالے سے یہ آئے گا، اس میں ہمارا ٹاپک ہے اس کا، بعد میں پھر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہوگا نا الجو، جو کا مطلب ہوتا ہے ماحول، ایٹماسفیئر، ماحول۔ اسی لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے الجو العلمی۔ الجو العلمی کا مطلب ہوتا ہے علمی ماحول۔ جیسے ہمارے کالج میں علمی ماحول ہے، الجو علمی۔ جیسے میں کہوں گا سورس کوڈ میں علمی ماحول ہے، تو میں کہوں گا ہناکا الجو العلمی فی سورس کود۔ یہ ہناکا شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے، دیر آر کے معنوں میں، دیر آر، دیر از، ہناکا شروع میں لگاتے ہیں، ہناکا الجو العلمی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سہلا مرحبا مرحبا۔ تو ہناکا شروع میں آتا ہے، ہناکا دیر آر یا دیر از کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ تو دیر از، یہ کیا ہوگا، جو علمی کا کیا انگلش بنے گی اس کی؟ علمی ماحول، نالج ایٹماسفیئر ہے کیا، یا ایجوکیشنل ایٹماسفیئر؟ ایجوکیشنل ایٹماسفیئر۔ اچھا، چلو، تو یہ ہناک الجو العلمی فی سورس کوڈ، سورس کوڈ میں علمی ماحول ہے، پایا جاتا ہے۔ تو ہناکا کا لفظ شروع میں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ کچھ طالب علم جو ہے وہ پڑھتے نہیں، تو میں کہوں گا ہناکا طلاب لا یعملون ما یقولون، وہ نہیں کرتے جو کہتے ہیں۔ تو کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں، ہناکا طلاب، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں بھائی، تو کہیں گے ہناکا اناسن، ہناکا اناسن، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی جو منہ پہ اور طرح کے ہوتے ہیں، وہاں اور طرح کے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہم کہیں گے۔ تو ہناکا کا لفظ بھی استعمال کرے، اور جو علمی کا بھی آپ کو میں نے بتایا، علمی ماحول۔ تو اچھا، یہ ہم دوبارہ سبق کی طرف آتے ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں الجو۔ 4 موسم ہوتے ہیں ہمارے پاس، یہ چاروں موسم کی تصویریں ہیں۔ آپ کو 3 نام تو آپ کو آتے ہوں گے، یاد بھی ہوں گے، ایک نام آپ سے بھول گیا ہے، تو وہ میں آج آپ کو وہ بھی سکھاتا ہوں، اور باقی 3 بھی آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ 4 موسموں کے نام آج ہم سیکھیں گے۔ یہ جی دیکھیں، بڑا انٹرسٹنگ سا بنایا ہوا ہے انہوں نے، عربوں نے بھی، اور خاتون ہے اور اس کے شوہر ہیں، اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ شوہر جو ہے وہ آیا ہے کمپنی سے، کام سے آیا ہے باہر سے۔ عورت کیا پوچھتی ہے؟ الزوجہ، الحوار الاول ہے، کیف الجو فی الخارج، باہر کیسا موسم ہے؟ کیف الجو فی الخارج، خارج کو آپ چونکہ یہ اندر ہے نا، تو باہر کا موسم کیا پوچھ رہے ہیں، باہر کا، جی۔ اور
अगर हम बाहर होंगे तो अंदर का मौसम पूछेंगे, भाई अंदर कैसा माहौल है, भाई अंदर कैसा माहौल है, हाँ जी अंदर क्या हाल है, भाई बॉस गुस्से तो नहीं है, हमारे बॉस गुस्से हैं, हम कहेंगे कैफल जव्वु फिद दाखिल, कैफल जव्वु फिद दाखिल, हाँ जी कैसा माहौल है अंदर का। तो ये फिर होता है कैफल जव्वु फिल जामिआ, यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल है, देखा ना, ऐसे भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है अंदर का मौसम होता है कैफल जव्वु फी दाखिलिक, तुम्हारे अंदर का मौसम कैसा है। और मैं ये भी पूछ सकता हूँ कैफल जव्वु फी लंदन, लंदन में क्या कैसा मौसम है, कैफल जव्वु फी लाहौर, इस तरह भी पूछ सकता हूँ। अच्छा, ज़ौज कहता है, शोहर कहता है अस्समाउ तुमतिर, आसमान बरस रहा है। आसमान जो है उर्दू में मुज़क्कर है, उर्दू में, लेकिन अरबी में ये मुअन्नस है। अस्समाउ तुमतिर, आसमान बरस रहा है। तुमतिर मतर से निकला है, मतर कहते हैं बारिश को, और तुमतिर ये दो चीजें इसके सामने लिख लें आप कि एक है ये मुअन्नस का सीगा है, मुअन्नस, और दूसरा ये कि ये मजहूल है, यानी कि पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। दरवाजा खोला गया, पानी पिया गया, देखो ना, आसमान बरस रहा है, देख रहे हैं आप, इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो आसमान बरस रहा है अलान, अभी आसमान बरस रहा है बेगम बाहर। हाजा फसलुल खरीफ, हाजा ये फसलुन, फसल कहते हैं अहबाब, आपने पहले पढ़ा था क्लास रूम के लिए ना, क्लास रूम, क्लास क्लास। जी। तो अब फसलुन आ रहा है सीजन के लिए, मौसम के लिए। असल में फसलुन का मतलब क्या होता है, वही मतलब होता है जो हमारे उर्दू में है, फासले वाली चीज, जो चीज फासले पे होती है ना उसको फसलुन बोलते हैं, जो अलग होती है। क्लासों में भी ये होता है ना कि डिफरेंस होता है, एक का दूसरा तीसरा चौथा, ये फसल इसलिए कहलाते हैं। और सीजन जो होते हैं एक के बाद दूसरा फिर तीसरा, इसलिए उसको भी फसलुन बोलते हैं, ठीक है। तो फसलुन का लिखें सीजन, इसकी जमा होती है फसूल, फा स्वाद वाव लाम, फसूल फसूल फसूल, सीजन्स। खरीफ कहते हैं आपके ऑटम को, यानी खिजान, मौसम खिजान, खरीफ, खरीफ। इसी से मुझे एक और लफ्ज याद आ गया, और वो भी आपके लिए अच्छा होगा, चलो साइड पे लिख ले कहीं, खुरूफ, खुरूफ कहते हैं दुम्बे को, दुम्बा, खुरूफ। आपने हुरूफ पढ़ा है, हुरूफ, तो खुरूफ भी पढ़ लें, खुरूफ कहते हैं दुम्बे को, गोश्त की दुकान पे लगा होता है ये। अच्छा, तो खरीफ हो गया हमारे पास खिजान का मौसम, पतझड़ का मौसम। जौजा पूछती है कि सौबुका मुबतल्लुन, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, सौबुका तुम्हारे कपड़े, मुबतल्लुन, मुबतल, मुबतल, और एक और लफ्ज होता है मुबल्लल, ये मैं लिख रहा हूं मुबल्लल, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं मुबल्लल। मुबल्लल और मुबतल्लुन का मतलब होता है गीला, वेट। जैसे कहते हैं हम, ये जो वेट टिश्यू होते हैं ना उसको कहते हैं मिंदील मुबल्लल, मिंदील मुबल्लल। तो ये बड़े मशहूर होते हैं, ये उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये हो गया जी आपके वेट टिश्यूज। तो तुम्हारे कपड़े गीले हैं मियाँ, अल मेअतफ, ओवर कोट कहाँ है जो मैंने सुबह दिया था। जोज कहता है तरक तो हु फिश शरिका, मैंने उसको कंपनी में छोड़ा है, शरिका कंपनी, तो तरक, तरक तर्क करना, छोड़ना, तो का मतलब होगा मैंने, मैंने उसको छोड़ दिया। हु उसको, मुजक्कर है ना मेअतफ, इसलिए है तरक तो हु, मैंने उसको छोड़ दिया है कंपनी में। अब इसको जरा नीचे देखें, जोजा कहती है वअैनल मिज़ल्ला, और कहाँ है आपका मिज़ल्ला, मिज़ल्ला, मिज़ल्ला का लफ्ज निकला है जिल्लुन से, जिल्लुन का मतलब होता है साया, जिल्लुन। आपने सुना होगा जिल्ले हुमा, जिल्ले इलाही, जिल्ले, जिल का मतलब होता है साया। मिज़ल्ला वो चीज जो साया करती है, मिज़ल्ला कहलाती है, जैसे कि छतरी। छतरी। तो हाँ, शोहर कहता है तरक तो हा, मैंने उसको छोड़ दिया है, फिर सैयारा गाड़ी में। अब देखिए जरा, मैं अतफ मुजक्कर है और मिजल्ला मुअन्नस है, तरक तो हु तरक तो हा, बस आपने इसका ख्याल रखना। जौज कहता है फिर इसके बाद
کہ زوجہ کہتی ہے اشرب، اشرب، اشرب کا مطلب ہوتا ہے پیو، اشرب پیو، ہاذا شائے یہ چائے پیو، الدافع گرم گرم، یہ گرم چائے پیو ذرا، گرم، دافع گرم، یہ جو دافع ہے نا اس کا انگلش میں ہوگا وارم، 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 ہاں جی وارم یعنی وہ ٹھیک گرم ہوتی ہے۔ اور ایک اور لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ساخن، ساخن، ساخن کا مطلب ہوتا ہے گرم، ہاٹ، دیکھو ساخن کا مطلب لکھیں ہاٹ، سخانہ اگر آپ کو یاد ہوگا نا، سخانہ گرم کرنے والی چیز کو بولتے ہیں، چولہے کو بھی بولتے ہیں، گریزر کو بھی بولتے ہیں، تو وہ ہو گیا ساخن گرم، اور دافع کا مطلب لکھیں وارم گرم، وہ بھی گرم ہی ہوتا ہے۔ اچھا زوج کہتا ہے بارک اللہ فیک، یہ ہم نے ذرا نا اپنی زبان پہ چڑھانا ہے یہ جملہ، بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں برکت دے۔ اب دیکھو یہ جو بارکا کا جو کاف ہے نا، کاف زبر کا، یہ اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چینج نہیں کرنا مذکر مؤنث میں، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں بارک اللہ ہو، نہیں نہیں نہیں، بارک اللہ فیک، بارک اللہ کا رکھیں، ایسے ہی رکھیں، بارک اللہ فیک، اس کو پورا یاد رکھیں۔ اسی طرح پورا بولا کریں جزاک اللہ خیرن، اگر مرد ہے سامنے، اگر عورت ہے تو کہیں گے جزاک اللہ خیرن، اس کو بھی پکا کر لیں زبان پہ، بولا کریں باہر۔ پھر ہے زوجہ کہتی ہے حل نخرج الی السوق الان، چلیں بازار، کیا ہم جانے والے ہیں، ہم نکلنے والے ہیں بازار کے لیے؟ ایک تو وہ تھکا ہوا آیا ہوا ہے، دوسرا بارش ہو رہی ہے، خاتون نے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کر کے اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا یہ بھی کہہ دیا کہ چلو بھی چلو بازار چلو، یہ دیکھو زیادتی ہے یار، اور یہ اپنی کتاب بھی کسی مرد نے لکھی ہے، زیادتی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب شور کہتا ہے الماء کثیر جدا فی الخارج، باہر پانی بہت زیادہ ہے، کثیر جدا جدا جدا، مردوں کا یہ بہت زیادہ، بانے بہت بناتے ہیں۔ اچھا دیکھو الزوجہ کہتی ہے ماذا نفعل، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب اس کے بعد نا ایک لفظ اضافہ کر دیں، اذن، اذن الف حمزہ یعنی حمزہ اور زال اور اوپر دو نا الف لگا کے پھر دو زبر ڈال دیں، اذن، ماذا نفعل اذن، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہاں الزوج کہتا ہے نبقى اللیلہ فی البیت، ہمیں رات گھر میں گزارنی چاہیے۔ دیکھو نبقى باقی رہنا، ریمین، وی ول ریمین، ٹھیک ہے، ایٹ ہوم، ہم گھر میں رہیں گے، اللیلہ یہ رات۔ زوجہ کہتی ہے وَنَذْهَبُ غَدًا إِلَى السُّوقِ انشاءاللہ، اور پھر ہم کل جائیں گے انشاءاللہ بازار۔ انشاءاللہ کا لفظ ہم سب کو آتا ہے نا، سب بولتے ہیں، آپ یہاں پر ایسا کریں کہ یہاں پر بولا کریں بِإِذْنِ اللَّہ، آپ بِإِذْنِ اللہ بولا کریں، اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ ہاں جی، انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، اور بِإِذْنِ اللہ کا مطلب ہوگا اگر اللہ کا اذن ہوا، یعنی اجازت ہوئی، ہم اردو میں کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہوا تو، اللہ کا امر ہوا تو بِإِذْنِ اللہ زبان پہ ذرا چڑھا لیں تھوڑا بہت نا، اور بِإِذْنِ اللہ بھی بولا کریں زیادہ زیادہ تاکہ وہ بھی آپ کو یاد رہے۔ زوج کہتا ہے هذه فکرۃ طیبہ، یہ بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، بڑا زبردست دیا ہے۔ چلے اب آپ ذرا کوئی اس کو دو بندے پڑھ لیں تو ثواب ہوگا آپ سب کو۔ چلیں جی، جی میں پڑھوں؟ شاباش، دو بندے پڑھے جی۔ کیف الجو فی الخارج، السماء تمطر الان، ھذا فصل الخریف، بارش ہو رہی ہے ابھی، اور یہ خریف کا کیا مطلب تھا؟ یہ آٹم، فصل الخریف آٹم کا، آٹم کا سیزن ہے، خزاں، خزاں نا، ہاں خزان، خزاں۔ فضا۔ صوبک مبتل این المعطف، ترکتہ فی الشارقہ، فی الشارقہ، دیکھو پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے کہ عرصہ ہو گیا پڑھے ہوئے۔ ہاں وہی ہے نا۔ و این المظلہ،
तरक्तुहा फिस सय्यारा, मैंने उसको गाड़ी में छोड़ दिया। मिजल्ला अशरब हाज़ा शाहिद दाफी, दाफी सर आपने कहा था हाँ गरम दाफी, हाँ, दाफिया। वाम दाफिया, ओके। सर या के ऊपर शद्दा है क्या? नहीं नहीं नहीं, शद नहीं है, ये जबर है। नहीं नहीं, शाया है, ये हमजा ये लिखा हुआ है, क्या है हाँ, ये? शाया, शाया बोलते हैं शाया, लेकिन हम शाया नहीं अशाया बोलते, अदाफिया। शाया दाफिया। दाफिया जी, नाम नाम गोमटी। बारकल्लाहु फीकी। हल नखरजु इला सूकिल आन, अलमाउ कसीरन जिद्दन फिल खारिज, बाहर बहुत पानी है। किधर गया खारिज? माजा नफअलु, एक सेकंड, वो मैंने, हाँ ठीक है। माज़ा नफ़अल, नबका अल्लैलता फिल बैती, आज हमें घर पे रहना है आज रात। व नज़हबु गदा, नज़हबु गदान इला सूकी इंशाअल्लाह। हाज़िही फिक्रतुन तय्यबतुन, तय्यबा, हाज़िही फिक्रतुन तय्यबा, यह अच्छा तैयब, ख्याल है। शुक्रन जज़ीलन या अख्ती। जमील जिद्दन, माशाअल्लाह। अब देखें जरा चार मौसमों को जरा देखें, ताकि ये भी हमारे पास पक्के पक्के हो जाए। अश्शिता अल-आन फिर रियाद। नआम शता फी पाकिस्तान। आइए, ये देखिए चार अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम है। खरीफ आपने आज सीखा, ठीक है। तो रबीउल अव्वल, रबीउल सानी हम बोलते हैं, तो रबीع का मतलब होता है बहार, स्प्रिंग। रबीع ये भी हमें आता है। और आखिरी दो जो है ना, सर्दी को कहते हैं शिता, और गर्मी को बोलते हैं सैफ। और ये दोनों आपके एक ही सूरत में हैं, सूरह कुरैश में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। तो शिता का मतलब सर्दी, और सैफ का मतलब होगा गर्मी, और रबीع का मतलब बहार, और खरीफ का मतलब खरीफ। खिज़ान। हाँ जी, ये हमारे पास चार मौसम है। अब चार को क्या बोलते हैं? अरबा। सर ये जो रबी और खरीफ है, ये तो मेरा ख्याल है हम उसमें भी, मैंने ये पढ़ा हुआ है, वो जो हम उर्दू में नहीं, जब हम कहते हैं खरीफ की फसल, हाँ 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 हाँ, ये वही है ना, उर्दू में और बोलते हैं ना। जी फारसी में भी है, उर्दू में भी है, हम बोलते हैं। बहुत ये खरीफ की फसल है और ये रबी हाँ फसल। हाँ हाँ हाँ, आपको याद है, ये ऐसे ही बोलते थे। देखो ना, अब ये बड़ा हमारे, अगर आपकी अरबी अच्छी हो जाती है ना, तो उर्दू आपकी अच्छी हो जाती है 50%। और अगर आपकी फारसी भी ठीक हो, तो फिर तो आप 80% तक चले जाते हैं, आपकी उर्दू बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। और आपको ये जो शुअरा होते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल हैं, और इस तरह के जो बड़े बड़े शुअरा हैं, इनके कलाम समझ आना शुरू हो जाती है, अब आपको दोनों ये चीज़ें पक्की पता हो। ये बड़ी अजीब बात है, बड़ा मज़ा आता है फिर इस तरह पढ़ने में। माशाल्लाह। तो ये चार, देखो अच्छा मैं क्या कह रहा था, अरबा का मतलब होता है चार, और फसूल फसल की जमा है, तो हम कहेंगे अल-फसूल अल-अरबा, अरबा चार मौसम। ठीक है जी, तो ये 4 सीजन्स हमारे पास हैं, ये वाले। हाँ, ये भी आपको मैं भेज दूंगा, या भेज दिया है पता नहीं आपको। जी सर, भेज दिया आपने। भेज दिया भाई, ठीक है। मैं जी आपको जो भी भेजा ना यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये देखो ना, ये मैं सुना था कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अश्शिताउ रबीउल मोमिन। दो मौसम यहाँ पे आ गए, शिता सर्दी का मौसम, रबीउल मोमिन ये बहार है मोमिन के लिए। क्योंकि रातें लंबी होती हैं, ठीक है, वो ज्यादा इबादत कर सकता है, और दिन छोटे होते हैं, तो वो रोजा रख सकता है इसमें। हाँ, ये बड़ा अच्छा है, जबरदस्त है। ऊपर एक शेर लिखा था, हाँ ये भी मैंने आपको सेंड किया है, कि ज़हब अश्शिताउ बिबर्दिही, ज़हब अश्शिता, सर्दी चली गई है, बिबर्दिही अपनी सर्दी के साथ, वजा अर्रबीउ बिदफ़इही, ये देखो दाफ़िअ का लफ्ज आ गया कि स्प्रिंग जो है ना, ये टकोर लगाने के लिए, टकोर समझते हैं क्या होता है? यानी कि जी जी, हाँ स्पंजी, हाँ हॉट स्पंजी। हाँ वार्म हाँ, वो ऐसे ना आपको लगाते हैं, जब कोई जख्म लगता है तो आपको गरम गरम ऐसे लगाते हैं। तो ये आ गया है, स्प्रिंग आ गया है टकोर लगाने के लिए। वसा वसा यतलूहु सैफ बिहर्रिही, और उसके बाद जो है ना, उसके बाद आने वाला है गर्मी का मौसम, अपनी गर्मी के साथ, हार के साथ। सुम्मा
ثم الخریف من بعدہ، اور پھر اس کے بعد خزاں کا موسم آئے گا. 4 موسم ہو گئے، شتاء، ربیع، صیف، خریف، یہ 4 موسم ہیں. چلو یہ 4 موسم، یہ آپ کو میں نے بہت پہلے سکھائے تھے، بہت پہلے ہم نے پڑھے تھے اس کو. اچھا ہو گیا الحمدللہ، کوئی نہیں، یہ بھی آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. ہاں جی، یا رب. کوئی سوال ہے احباب کا؟ جی سر، ٹیسٹ کا بتائیں کہ ہمارا کب ہوگا؟ ٹیسٹ ہونا تھا ہمارا 12، 14 اور 16 کو، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹس ہم نے رکھی تھی اس کے لیے، ٹیسٹ کے لیے. تو پھر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ ہم منڈے کو نا، منڈے اور اس طرح کا میرا خیال میں 3 دن رکھ لیں گے، منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے رکھ دیں گے. یا پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ایک دن درمیان میں چھوڑ دیا کریں، پڑھ لے لیا کریں، یہ بھی ٹھیک ہے. یا پھر تینوں ایک ساتھ ہی لے لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے یار، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر پھر. سر 3 کیا؟ 3 ہاں ٹیسٹ 3 کی دن ڈسکرپشن دے دیں. دوبارہ بولیں کیا؟ 3 دن کیوں ہے سر؟ کیا ڈفرنٹ ہوں گے کیا؟ ہاں 3 دن ہے نا، یہ وہ اس میں آپ کو بتایا تھا نا، اس میں رائٹنگ کا بھی ہے اور اسپوکن ہے اور شاید ایک اور ہے، پتہ نہیں وہ کیا چیز تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں لسننگ، اسپیکنگ، رائٹنگ. رائٹنگ کا تو نہیں ہے، رائٹنگ تو ویسے ہی ایک نا، وہ جس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، سارا کچھ تو گوگل ڈرائیو میں ہوگا نا، وہاں سے چلے گا سارا کچھ. تو اسپیکنگ کا نہیں شاید ہو. سر، ایک منٹ یار میں آپ کو دکھاتا ہوں، صبر کریں. ایک تو اسپیکنگ کا تھا نا، ایک لسننگ کا نہیں ہے. منٹ میں دکھاتا ہوں آپ کو، صبر کریں. تو مجھے یہ بتاؤ. لو جی، آپ کو یہ سارے ٹیسٹ ہیں جی. متا سیکون یہ دیکھیں دیکھو، کوئز 2 اختبارنا. ڈیٹس کیا ہے، دیکھو اورل ٹیسٹ ہے آپ کا 12 کو، لسننگ ہے آپ کا 14 کو، اور یہ کیا ہے GVW، یہ تھا ہمارا گرامر، اور وی سے کیا بنتا ہے بھائی؟ ووکیبلری. شاید ووکیبلری کا ہو، اور رائٹنگ کا ہے شاید وائوا کا ہو سکتا ہے. ہاں وائوا تھا یہ، میرے خیال میں یہ وائوا ہوگا، یہ وائوا ہے. نہیں اورل پھر کیا ہوگا؟ اورل وائوا کی. ہاں یہ پھر ہماری ووکیبلری ہوگی، بس ٹھیک ہو گیا، ووکیبلری اور ورکنگ ہو، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، یہ ڈیٹ سنے رکھی تھی نا، یہ ہم نے چینج کرا دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں ہم کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تینوں ٹیسٹ انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں، وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ڈونٹ وری ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، پریشانی کی بات نہیں ہے. سر کیسے کہوں گی یہ متا سیکون الاختبارنا؟ بالکل، الاختبار ال نکال دے پھر نا، جب آپ نے آخر میں ضمیر لگانی ہے نا، نہ اچھا لگانی ہاں، ہے. صحیح. کیفا، اختبارنا. ہاں جی انشاءاللہ. تو یہ سارا تھا قصہ آپ کا. ہاں میں کیا دیکھ رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا. کوئی اشتہار عربی میں دکھائی دیے تو پھر میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کو عربی میں کیا لکھتے ہیں. یہ دیکھو، ایک لکھا ہوا ہے ماکینہ. ماکینہ یعنی کہ مشین. انتاج، پروڈکشن. انتاج کا مطلب ہوتا ہے پروڈکٹ کرنا. المنادیل، مندیل کی جمع ہے. مبللہ، ویٹ، یعنی گیلے ٹیشوز بنانے والی مشین. ماکینہ کیا چیز ہے سر؟ مکینہ مشین سے نکلا ہے. مکینہ کیا چیز؟
سر مندیل. نہیں مندیل مذکر ہے لیکن اس کی جمع مؤنث ہے. صحیح ہے صحیح ہے. جیسے شیئن سے اشیاء اس کی مؤنث ہے, اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا جی, عرض التوفیر. عرض توفیر, عرض کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ کہ آفر سیل آفر آفر آفر. آفر جی جی. توفیر زیادہ کیا کہتے ہیں توفیر وافر مقدار میں زیادہ شاید اس کو کہتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے شامل التوصیل, ڈیلیوری چارجز بھی شامل ہیں, ڈیلیوری توصیل ڈیلیوری. وہ دوریبہ اور ٹیکسز, دوریبہ کا مطلب ہوگا ٹیکس, دوریبہ. دیکھو نیا لفظ مل گیا نا آپ کو, یہ آپ کو کام آئے گا, یہ میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا. سر یہ کہاں لکھا ہوا ہے, آپ کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ اسکرین سے پڑھ رہا ہوں, اسکرین دیکھ رہے ہیں اسکرین. سر نہیں وہ اتنی ساری چیزیں. نہیں یہ دیکھو اچھا اپنا, آپ لیفٹ پہ آ جائیں تو بالکل نا, رائٹ پہ آ جائیں, رائٹ. اچھا وہ میرا لیفٹ والا چھپا ہوا تھا, میں اچھا ڈھونڈتی رہ گئی. اب دیکھیں کیا لکھا ہے, المنادیل فی المنام, نیند میں خواب میں رومال دیکھنا. ٹھیک ہے, الکاجو فی المنام, کاجو خواب میں دیکھنا. اچھا یہ دیکھیں, اسباب تجعلکی تبتعدین عن الاستخدام منادیل مبللہ. کہتے ہیں اسباب, آپ کو کچھ ایسے وجوہات بتائیں گے جو کہ تمہیں گیلے ٹیشوز رومال سے نا دور کر دیں گی اس کے استعمال سے, یعنی آپ چھوڑ دیں گے گیلے ٹیشوز استعمال کرنا. ایسے آپ کو نا بتا دیں گے ہم, ایسے ایسے آپ کا دل بھر دیں گے, آپ کے ایسے وجوہات بتا دیں گے, ختم ہی ہو جائے گا سارا کچھ, نہیں استعمال کریں گے آپ اس کے بعد. اب یہ دیکھیں کیف اتخلص من جفاف البشرہ. اچھا دیکھو یہ کیا ہے, کیف اتخلص, میں کیسے نجات پاؤں گی. کیف اتخلص, یہ لفظ دیکھو نیا لفظ آ گیا آپ کے لیے پھر, کہ کیسے میں نجات پاؤں گی, من جفاف یا جفاف البشرہ, کہ جو خشک جلد ہے, ڈرائی سکن سے میں کیسے نجات پاؤں گی. بشرہ کا مطلب ہوتا ہے سکن, بشر, اور جاف کا مطلب ہوتا ہے خشک, جاف, جاف خشک. خشک میوے جیسے ہوتے ہیں. ہاں جافا, تو یہ ہے ہمارے ساری کچھ اشتہارات, اور بھی بڑے خوبصورت اشتہارات ہیں, یہ پڑھنے والے ہوتے ہیں, بڑا اچھے اچھے ہوتے ہیں, نئے نئے لفظ مل جاتے ہیں, ذہن میں ہوتے نہیں ہیں. چلیں جی, سلامت رہیں انشاءاللہ, پھر آپ سے کل گپ شپ ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.